ہم نے ایسوں کو ہادی مانا ہے جنہیں ہادی ماننے کے بعد ہم اپنی تقدیر بنا سکتے. دو جملے میں نے آپ کے حوالے کر دیے، اب دونوں کی وضاحت کروں گا. جنہیں ہم نے ہادی مانا یہ وہ ہیں جنہیں بنانے کے بعد خود بنانے والا اپنی صنعت تخلیق پر ناز کر رہا، خود اپنے اوپر فخر کر رہا کتنے اچھے لوگ ہم نے بناتے. اب سنیے ذرا، بنانے والا کتنی شان کے ساتھ ان کی عظمت کا اعلان کر رہا. حدیث قصہ تو برابر پڑھتے اور سنتے دونوں. اب اسی حدیث قصہ کے کچھ فقرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ملائکتی و سکان سماواتی وعزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الوسع. کیا کہا اللہ نے؟ اے میرے ملائکہ، اے آسمانوں میں بسنے والوں، دیکھو، جانو، سنو، سمجھو، مجھے اپنی عزتوں کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، یہ جو میں نے زمین بنائی، یہ جو میں نے آسمان بنایا، یہ جو میں نے سورج چمکایا، یہ جو میں نے چاند کو روشنی دی، یہ جو میں نے دریا بہائے، یہ دریاؤں میں کشتیاں چلائی، یہ سب ان پانچ کی محبت توجہ دیتے رہیے گا. اللہ نے قسم کھائی، ہم نے پوری کائنات ان کی محبت میں بنائی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، چاند نہ ہوتا، ستارے نہ ہوتے، دریا درخت نہ ہوتے، اور جب یہ پوری کائنات ہی نہ ہوتی تو پھر اس کائنات میں کوئی رہنے والا بھی نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر محمد اور آل محمد نہ ہوتے تو موسیٰ نہ ہوتے، عیسیٰ نہ ہوتے، ابراہیم نہ ہوتے، اسماعیل نہ ہوتے، یعقوب اور ایوب نہ ہوتے، نوح نہ ہوتے، آدم نہ ہوتے. اور جب آدم ہی نہ ہوتے تو پھر کوئی آدمی کہاں ہوتا؟ اور جب کوئی آدمی ہی نہ ہوتا تو نہ اس دنیا میں کوئی ہماری ماں ہوتی، نہ کوئی ہمارا باپ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آل محمد کی بدولت ہماری ماں بھی ہے، آل محمد کی بدولت ہمارا باپ بھی ہے. تو سیدھی سی بات، ہمارے ماں باپ صدقہ ہے محمد و آل محمد کا. اور یہ جو صدقہ ہے محمد و آل محمد کا، اسلام کے 73 فرقوں کا متفقہ فیصلہ سنیے. اسلام کا ہر فرقہ کہتا ہے کہ ماں باپ جو آل محمد کا صدقہ ہے، ان کے لیے کیا کہا اسلام نے؟ جو انہیں احترام کی نگاہ سے نہ دیکھے وہ جہنمی ہے، جو ان سے محبت نہ کرے وہ جہنمی ہے، جو ان کے اطاعت نہ کرے وہ جہنمی ہے، جو انہیں نہ مانے وہ جہنمی ہے. یہ کس کے لیے کہا؟ ماں باپ کے لیے. اور ماں باپ صدقہ ہے، آل محمد کا صدقہ ہے. جو انہیں نہ مانے وہ جہنم میں جائے گا. میری تو عقل حیران ہے، جب صدقے کو نہ ماننے میں آل محمد صلوات دیجیے. جب صدقے کو نہ ماننے میں جہنم ہے تو جو آل رسول ہی کو نہ مانے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا ٹھکانہ ہوگا. اچھا، بہت جلدی گفتگو کو اپنی منزل تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی میں نے حدیث قصہ کے جو فقرے آپ کے حوالے کیے، کیا کہا اس میں اللہ نے؟ ہم نے پوری کائنات بنائی ان کی محبت میں. اب میرا ایک سوال ہے آپ سے، محبت پہلے ہوتی ہے یا محبوب پہلے ہوتا ہے؟ محبوب ہوگا تب تو محبت ہوگی. اس کا مطلب محبوب پہلے ہوتا ہے، محبت بعد میں ہوتی ہے. اللہ نے کہا ہم نے پوری کائنات بنائی ان کی محبت میں.
سبحان اللہ نہیں غور کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کائنات بنائی ان کی محبت میں، گویا اللہ نے پہلے اعلان کر دیا آل محمد پہلے ہیں. بے شک بے شک سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک آل محمد پہلے ہیں، کائنات بعد میں ہے. اچھا دیکھیے علماء کرام سے پوچھے گا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن نے اعلان کیا، اللہ کہتا ہے میری نشانیاں ہیں اسی کائنات میں. اللہ نے اعلان کیا اس کائنات میں میری نشانیاں ہیں، یعنی اس کائنات میں وہ چیزیں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر انسان پہچانے کی میں ہوں. ہم نے سورج دیکھا، سورج دیکھ کے ہم نے جانا کہ کوئی ہے اسے چمکانے والا. ہم نے چلتی ہوئی ہوائیں دیکھی، ان ہواؤں کو دیکھ کے ہم نے پہچانا کوئی ہے جو انہیں چلا رہا ہے. ہم نے یہ ہرے بھرے درخت دیکھے، ان درختوں کو دیکھ کر ہم نے پہچانا کہ کوئی خدا نہیں ہے تو انہیں ہرا بھرا کون بنائے ہوئے. تو یہ کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں یہ سب ہماری معرفت کا ذریعہ ہیں، ان کے ذریعے سے ہم خدا کو پہچانتے ہیں. اچھا اب آپ ذرا غور کیجیے میں کیا کہنے جا رہا ہوں. ہم نے سورج کے ذریعے سے خدا کو پہچانا، کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تو سورج موجود تھا، ہم نے سورج کو دیکھ کے خدا کو پہچان لیا. ہم نے چلتی ہوئی ہواؤں کے ذریعے سے خدا کو پہچانا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جب اس کائنات میں قدم رکھا تو ہوائیں موجود تھیں، ہم نے ہواؤں کو دیکھ کے خدا کو پہچان لیا. ہم نے اس چلتے ہوئے نظام کائنات کو دیکھ کر خدا کو پہچان لیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب اس دنیا میں آئے تھے تو کائنات موجود تھی، ہم بعد میں آئے. تو چونکہ یہ کائنات کی ساری چیزیں پہلے سے موجود تھیں لہذا ہم نے ان چیزوں کو دیکھ کر خدا کو پہچان لیا. مگر محمد و آل محمد جو سورج سے پہلے آئے، چاند سے پہلے آئے، درختوں سے پہلے آئے، جنت سے پہلے آئے، جہنم سے پہلے آئے، تو ہم نے تو کائنات کو دیکھ کے خدا کو پہچانا. ہو کسی میں دم تو بتاؤ آل محمد نے کیا دیکھ کے خدا کو پہچانا؟ ہم نے تو کائنات کے ذریعے سے خدا کو پہچانا. تو اب مولا کائنات کا ایک فقرہ ہے، دعائے صبا ہے ایک میرے مولا علی کی، اس میں ایک جملہ ہے میرے مولا کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من اللہ اعلیٰ ذات ہی بے ذات ہی، اے میرے وہ خدا کہ جس کے وجود پر خود اس کا وجود دلیل ہے. علی نے کہا ہم نے کسی ذریعے سے نہیں پہچانا ہے، ہم نے خدا کو براہ راست پہچانا. ہم ذریعے کے محتاج، یہ ذریعے کے محتاج نہیں، ذریعے ان کے محتاج ہیں. ہم وسیلوں کے محتاج، یہ وسیلوں کے محتاج نہیں، وسائل ان کے محتاج ہیں. اب ایک جملہ کہہ ہی دوں، ہم وسیلوں کے محتاج، وسائل ان کے محتاج. جو وسیلوں کا محتاج ہو اسے بندہ کائنات کہتے ہیں، وسیلے جس کے محتاج ہو اسے مولا کائنات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا تو ہم جب آئے تک دنیا میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں. جنت بھی ہم سے پہلے سے، جہنم بھی ہم سے پہلے سے. اب ایک سوال آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو نیت کیا کرتے ہیں؟ مان لیا نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، کیا نیت کریں گے؟ اب آپ صبح کی 2 رکعت ہے، کیا ہوگی نیت بتائیے؟ 2 رکعت نماز صبح کی پڑھتا ہوں، زور سے بولیے، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اور وطن اللہ، 2 رکعت نماز صبح کی پڑھتا ہوں اور وطن اللہ. برا نہ مانیے گا جو کچھ کہنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں میں خود بھی آتا ہوں. پوری منافقت ہے اس نیت میں. ہم بھی وہی کر رہے ہیں، اسی لیے میں نے پہلے کہہ دیا برا نہ مانیے گا. پوری منافقت ہے. 2 رکعت نماز صبح کی پڑھتا ہوں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، نیت یہی تو ہوئی نا. حالانکہ سچی کی بات یہ ہے کہ کوئی اللہ سے قریب ہونے کے لیے نماز نہیں پڑھتا. نیت کیا ہوتی ہے؟ جب نماز پڑھتا ہوں جنت پانے کے لیے.
روزہ رکھتا ہوں جہنم سے بچنے کے لیے. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی بولے اتنے مجمع میں. یہ منافقت ہے ہماری. ہم نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے, روزہ رکھتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اب تو اس سے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھتا. کوئی قریب ہونے کے لیے نماز نہیں پڑھتا. سیدھی سی بات, جنت پانے کے لیے. اچھا دیکھیے, ہمارے یہاں جنت کی لالچ ہے. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. ہمارے یہاں جنت کی لالچ ہے, ہمارے یہاں جہنم کا خوف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عبادت سے پہلے جنت بھی ہے, ہماری عبادت سے پہلے جہنم بھی موجود ہے. تو چونکہ جنت پہلے سے موجود ہے تو ہمیں عبادت میں جنت کی لالچ ہے, جہنم پہلے سے موجود ہے, لہذا ہمارے عبادت میں جہنم سے خوف ہے. مگر ذرا انصاف سے بتائیے, جو جنت و جہنم سے پہلے آئے ان کی نماز کس کے لیے تھی, ان کی عبادت کس کے لیے تھی؟ نماز ہمارے ہے. جنت و جہنم کے بعد تو ہماری نماز جنت کے لیے, ہمارا روزہ جہنم سے بچنے کے لیے. مگر وہ جب آئے تو نہ جنت تھی نہ جہنم تھی. اس کا مطلب ان کی عبادت نہ جنت کی لالچ میں ہے نہ جہنم کے خوف میں ہے. تو بھائی علی نے یہی تو کہا تھا, اے میرے اللہ ہم تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف میں کرتے ہیں. تجھے عبادت کے قابل لایا سلام بھیج دیجیے. میں کہہ سکتا ہوں کہ کہنے کو سب کہتے ہیں قربتاً اللہ, لیکن یہ قربتاً اللہ عبادت صرف محمد والے محمد کی. اس لیے کہ وہ جب عبادت کر رہے تھے تو نہ جنت تھی نہ جہنم. اچھا پیغمبر اسلام کی ایک حدیث سنیے. پیغمبر فرماتے ہیں اللہ سے قربت انسان کو مظہر کمال الہی بناتا ہے. اللہ سے قربت انسان کو مظہر کمال الہی بناتا ہے. 70 اور 80 سال کے بڈھے قربتاً اللہ کہے جا رہے ہیں, مگر ایک بھی کمال الہی کی سیرت میں نہیں دکھائی. نبی کہہ رہا ہے جو اللہ سے قریب ہو جائے وہ مظہر کمال الہی بنتا ہے. تو جس نے 70 سال قربتاً اللہ قربتاً اللہ, تو 1 انچ ہی سے ہی قریب تو ہوا ہوتا. اگر قریب ہوا تو نبی کے قول کے مطابق مظہر کمال الہی بنتا, مگر نہیں بنانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا نہ تھا ہماری نیتوں میں منافقت ہے, تو غلط نہیں کہا تھا. واقعاً اگر قربتاً اللہ کوئی کہے گا تو عبادت اسے اللہ سے قریب کرے گی. اب محمد و آل محمد کی عبادتیں قربتاً اللہ ہے. اب ثبوت دینے کے لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں. خدا کی قسم اگر آپ کے دل میں عشق رسول اور آل رسول, عشق علی اور اولاد علی ہے, تو اب آپ یہاں سے لے کے وہاں تک جتنا مجمع میری آنکھوں کے سامنے ہے, جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کے بعد اب کوئی چپ نہ رہ پائے گا. دیکھیں یہ جو میدان ہے نا جہاں بیٹھے مجلس کر رہے ہیں, اس کے باہر ادھر روڈ ہے نا, پتلی سے صحیح مگر روڈ تو ہے نا. مان لیجیے 1 ٹن لکڑی وہاں پر چل رہی ہے روڈ پر. فرض کر لیے تھوڑی دیر کے لیے کہ 1 ٹن لکڑی وہاں روڈ پر چل رہی ہے. آپ اتنا بڑا ایک لوہے کا ٹکڑا یہاں لے کے بیٹھ جائیے, لکڑی جل رہی وہاں, لوہے کا ٹکڑا لے کے بیٹھے ہیں آپ یہاں. وہاں سے لکڑی کے جلنے کی کچھ حدت کا اثر اس لوہے کے ٹکڑے پر ہو گیا نہیں ہوگا نا. کیوں؟ اس لیے کہ فاصلہ ہے. اچھا ہم نے کہا بھائی اس فاصلے کو تھوڑا کم کیجیے, اس لوہے کے ٹکڑے کو اٹھا کے جلتی ہوئی لکڑی سے 1 میٹر کے فاصلے پر رکھ دیجیے. دیکھیے فاصلہ گھٹا قربت بڑھی. 1 میٹر کے فاصلے پر ہے. آدھا گھنٹہ جب یہ 1 میٹر کے فاصلے پر میں نے کہا ذرا آپ چھو کے دیکھیں کچھ اثر ہوا. آپ نے چھوا کہا ہاں جناب گرمی آ گئی.
اب میں سمجھدار بچے کے سامنے بول رہا ہوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا فاصلہ گھٹا، تھوڑی قربت بڑھی، تو فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ آگ کا اثر اس پر آیا، اور اثر کیا آیا؟ اس کی شکل تو جیسی لوہے کی تھی ویسے ہی رہی، مگر تھوڑا سا مزاج بدلا اس کا۔ آگ سے قریب ہوا نا تو تھوڑا سا مزاج بدلا اس کا، ہلکی سی گرمی آئی، ہم نے کہا اچھا فاصلہ اور گھٹا دیجیے، اب ذرا 1 فٹ کے فاصلے پر رکھ دیجیے۔ آپ نے اٹھا کے اسے 1 فٹ کے فاصلے پر رکھ دیا، جب آدھا گھنٹہ ہو گیا تو ہم نے کہا بھائی ذرا آپ اٹھائیے، اب جیسے ہی آپ نے چھوا فوراً لے کر آپ کا ہاتھ جھٹکنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا کیا ہوا بھائی؟ یہ لوہے کے ٹکڑے کو اٹھا کے آپ ہاتھ کو جھٹکنے لگے؟ کہا جناب یہ آگ کی طرح جل رہا، دیکھیے ہماری انگلیاں جل گئی۔ آپ نے غور فرمایا ابھی 1 فٹ کا فاصلہ تھا تو شکل تو ابھی بھی نہیں بدلی، مگر مزاج بالکل اس کا آگ جیسا ہو گیا، جیسے انگارہ اٹھائے تو ہاتھ جل جائے ویسے ہی آپ نے اسے اٹھایا تو ہاتھ جل گیا۔ فاصلہ بڑا گھٹا، قربت بڑھی، تو فرق یہ آیا کہ اب لوہے کی شکل تو شکل لوہے کی جیسی رہی، مگر مزاج اس کا اب لوہے جیسے نہیں رہا، مزاج اس کا آگ جیسا ہو گیا۔ ہم نے کہا اچھا بھائی ایک کام اور کیجیے، اس لوہے ٹکڑے کو اٹھا کے اس جلتی ہوئی لکڑیوں کے اندر ڈال دیجیے۔ اب ڈال دیا آپ نے، آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے آپ سے کہا ذرا ہمیں ڈھونڈ کے بتائیے لوہے کا ٹکڑا کہاں ہے؟ کہا جناب کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا اس میں تو سب انگارے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ نے تو لوہا اسی میں ڈالا تھا؟ کہاں ڈالا تو تھا، مگر اب وہ لوہا بھی بالکل انگارے جیسا نظر آ رہا ہے۔ کچھ آپ نے غور کیا؟ فاصلہ بالکل ختم ہو گیا، قربت کی آخری منزل پر آیا۔ اب جب قربت کی آخری منزل پر یہ لوہا آ گیا تو اب مزاج تو بدلا ہی تھا، اب شکل بھی بدل گئی، پہچانا نہیں جا رہا ہے کہ لوہا کون ہے، انگارہ کون ہے۔ پورا مجمع میرا سنے کیا کہہ رہا ہوں، قربت کی آخری منزل پر آ گیا، اب پہچاننا مشکل ہو رہا ہے لوہا کون سا ہے، انگارہ کون سا ہے۔ علی اللہ سے اتنے قریب آ گئے،